کہ حجت خدا اگر ایک پل بھی زمین پر نہ رہے تو زمین ریزہ ریزہ ہو جائے. یعنی حجت خدا یعنی اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا جو خلیفہ ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام. یعنی خدا وند عالم خلیفہ بناتا ہے، امام بناتا ہے. خدا کے سوا نہ کوئی خلیفہ بنا سکتا ہے نہ امام بنا سکتا ہے. نہ امام 12 ہو سکتے ہیں، نہ امام 13 ہو سکتے ہیں، نہ معصوم 15 ہو سکتے ہیں. یعنی معصوم 14 ہیں اور امام 12 ہیں. نہ ہم اس میں ایک کم کر سکتے ہیں نہ اس میں ایک زیادہ کر سکتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ زمین جو باقی ہے وہ حجت خدا کی وجہ سے باقی ہے. یعنی اگر یہ زمین اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہے اور ہم لوگ جو سانس لے رہے ہیں یہ صدقہ ہے حجت خدا کا، ہم پر احسان ہے حجت خدا کا. اور آج کے جو ہمارے امام ہیں وہ آخری امام امام زمانہ ہیں جن کی رعایا ہیں ہم لوگ. اور ہم پر واجب ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں. رسول خدا نے کہا کہ اگر کوئی مر جائے اپنے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر وہ جہالت کی موت مرتا ہے. تو پتہ چلا جاہل اسے نہیں کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو، جاہل اسے کہتے ہیں جو امام کو پہچانے بغیر مر جائے یا کسی کو اپنا امام یہاں دنیا میں مقرر کر لے. اللہ نے جسے امام بنایا ہے بس اسے ہی امام ماننا ہے. صلوات پڑھیں محمد. تو ہم پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں یہاں کہ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد مظلوم پر کہ جن کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. یعنی تیروں پہ معلق تھا امام حسین کا لاشا. ابھی آپ نے نوحہ سنا جس میں ذکر ہوا جناب علی اکبر کا بھی ذکر ہوا، جناب سید سجاد کا بھی ذکر ہوا. کربلا کے میدان میں جب امام حسین یک کو تنہا بچے، جب تنہا رہ گئے اور جب خیمے میں آئے رخصت آخر کے لیے اور آواز دی بہن زینب خدا حافظ، بہن کلثوم خدا حافظ، حسین کا آخری سلام، اے اماں فضہ حسین کا آخری سلام. راوی لکھتا ہے کہ حسین خیمے سے اس طرح سے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. حسین نکلنا چاہ رہے ہیں، خیمے سے سیدانیاں دامن کو پکڑ لے رہی ہیں کہ جو گیا ہے صبح سے وہ واپس نہیں آیا. اب آخری یعنی امام حسین بچے ہوئے ہیں. ذوالجناح پر سوار ہوئے، دیکھا کہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا ہے. جب نیچے نظر ڈالی تو 4 سال کی معصوم بچی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. امام حسین نیچے اترے، سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا. اسی اثنا میں سکینہ کچھ دیر کے لیے سوئیں اور بیدار ہو گئیں. کہا بابا خدا حافظ. کہا سکینہ تھوڑی دیر اور سو جاؤ. کہا بابا دادی زہرا آئی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ میرے حسین کو جانے دو. حسین کربلا کے میدان میں آئے، 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، یک کو تنہا ہے، لشکر سیر و سیراب ہے، کھانا بھی کھا چکا ہے لشکر، پانی سے بھی سیراب ہے. علی کا لال یک کو تنہا اکیلا کربلا کے میدان میں ہے، جنگ کر رہا ہے، جنگ کرتا جا رہا ہے. اور حسین ایک صدا دے رہے ہیں تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا، تلوار چلتی جا رہی ہے. تم نے میرے عباس کو مار دیا، تلوار چلتی جا رہی ہے. ایک آواز آئی اے حسین شجاعت دکھا چکے، اب صبر کریں. ارے تلوار کو میان میں رکھا حسین نے، وہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. اب سیدہ کا لال یک کو تنہا ظالموں کے نرغے میں تھا. ارے بیچ میں حسین تھے، آس پاس ظالم تھے. ارے حسین کبھی بائیں جھک رہے تھے کبھی دائیں جانب. جانتے ہیں ماجرا کیا تھا؟ جب حسین بائیں جانب جھکنا چاہتے تھے تو بائیں جانب سے نیزہ مارا جاتا، جب دائیں جانب تو دائیں جانب سے نیزہ مارا جاتا. اسی اثنا میں ہرملا کو صدا دی. کہا ہرملا کہاں ہے؟ ارے ہرملا نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا. ایک سنسناتا ہوا تیر چلا، زہرا کے لال کی پیشانی پہ تیر لگا. حسین منہ کے بال
زمین کربلا پہ گرے، ادھر شمر چلا، ارے ان زلفوں میں ہاتھ ڈالا جن زلفوں کو رسول سوارا کرتے تھے، کھینچ کر قتل گاہ میں لایا، شمر کا خنجر چلا، حسین کا گلا کٹا، سیاندیاں چلی، نئے فرات کا پانی نئے زو چلا۔ ہاں جب حسین قتل کر دیے گئے تو ذوالجناح نے کیا کیا؟ جانور تھا مگر جانور کو اتنا پتا تھا کہ میرا سوار بھوکا اور پیاسا ہے، ارے اب خبر شہادت خیمے میں کون دیتا؟ سب شہید ہو چکے تھے۔ ذوالجناح نے امام حسین کا خون اپنی پیشانی پر لگا کر درے خیمہ پہ آیا، اے سیدانیوں میرا سوار مجھ سے بچڑ گیا، حسین قتل کر دیے گئے، واہ محمدہ واہ غربتا ماتم